اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، جیسا کہ آپ جانتے ہو کہ شعبان کا مبارک مہینہ جاری و ساری ہے اور الحمدللہ ماہ شعبان کا پہلا جمعہ آ گیا ہے، اور آپ سب کو جمعے کے دن کی بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک اس مبارک دن کے صدقے آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کرے، آپ کی تمام نیک حاجات، دلی مراد کو پورا کرے۔ جو لوگ اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اولاد جیسی نعمت عطا کرے۔ جن کی اولاد نافرمان ہے، اللہ رب العزت ان کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنا دے۔ جو لوگ بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت کی رحمتیں ہمیشہ ہم پر موسلا دار بارش کی طرح برستی رہیں، آمین۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، جمعے کی فضیلت کے بارے میں تو آپ بخوبی جانتے ہیں کہ یہ اتنا مبارک دن ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرماتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن ایک ایسی پوشیدہ گھڑی رکھ دی جس گھڑی میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو بھی دعا مانگی جائے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی اس دعا کو اپنی بارگاہ میں ضرور قبول و منظور فرماتا ہے۔ اور بہت سے بزرگان دین، محدثین اور علماء کرام کا کہنا ہے کہ وہ گھڑی عصر کے بعد کی گھڑی ہے۔ تو دوستو، یہ ماہ شعبان کا پہلا جمعہ ہے، اور آپ نے ماہ شعبان کے اس پہلے جمعے صرف 3 عمل کرنے ہیں، اور یہ تینوں عمل آپ نے نماز عصر کے بعد پڑھنے ہیں، یعنی کہ نماز عصر کے بعد سے لے کر اذان مغرب سے پہلے پہلے اس درمیانی وقت میں جب آپ کا جی چاہے آپ ان تینوں اعمال کو پڑھ لیں، پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کیسا معجزہ دکھاتا ہے۔ آپ جو بھی دعا منہ سے نکالو گے، یعنی کہ جائز قسم کی دعا، اللہ تعالیٰ آپ کی اس دعا کو اپنی بارگاہ میں ضرور قبول و منظور فرمائے گا۔ چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ تو وہ کون سے 3 مبارک عمل ہیں جنہیں اگر آپ ماہ شعبان کے پہلے جمعہ پڑھ لیتے ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کے منہ سے نکلی ہوئی ہر دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے گا؟ دوستو، آپ نے ان اعمال کو پڑھنا کیسے ہے، پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ دوستو، جیسا کہ بتا چکا ہوں کہ ان اعمال کو آپ نے نماز عصر کے بعد سے لے کر اذان مغرب سے پہلے پہلے اس درمیانی وقت میں پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ سب سے پہلے بڑے خشوع خضوع کے ساتھ پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ اب درود پاک آپ اپنی مرضی سے پڑھ سکتے ہیں، 1 مرتبہ پڑھیں، 3 مرتبہ پڑھیں، اس سے زائد مرتبہ پڑھیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ اور ویسے بھی جمعہ کے دن درود پاک پڑھنے کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کے گھر میں کبھی بھی رزق کی تنگی نہیں آنے دیتا جو بندہ جمعہ کے دن کثرت کے ساتھ درود پڑھتا ہے، اور جو بندہ درود پاک پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے، روزانہ درود پاک سے اپنی زبان کو تر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ہر پریشانی کو ختم کر دیتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھا جائے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد جو آپ نے سب سے پہلا عمل کرنا ہے، یہ عمل قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورہ مبارکہ سورۃ الکوثر کا عمل ہے۔ اب سورۃ الکوثر یہ اتنی چھوٹی سورت ہے جو بچے کو زبانی یاد ہے، اور اس سورت کی بڑی فضیلت ہے۔ اس سورت میں حوض کوثر کا ذکر کیا گیا ہے، اور حوض کوثر جنت میں ایک نہر کا نام ہے جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور بروز قیامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اپنے دستہ مبارک سے اپنے امتیوں کو اس پانی سے سیراب کریں گے، اور جو بندہ ایک مرتبہ حوض کوثر کا پانی پی لے گا اسے دوبارہ کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ تو میرے محترم بھائیوں بہنوں، آپ نے قرآن پاک کی اس چھوٹی سی سورہ مبارکہ کو صرف 33 مرتبہ پڑھنا ہے، 33 ٹائمز۔ آپ نے سورۃ الکوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ اس کے شروع میں ہی آپ نے بسم اللہ پڑھ لینی ہے، اس کے بعد آپ بنا بسم اللہ کے سورۃ الکوثر کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ یہ آپ نے پہلا عمل کرنا ہے۔ جو دوسرا عمل آپ نے کرنا ہے وہ عمل بھی قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورت کا عمل ہے، اور یہ سورت بھی بچے کو زبانی یاد ہے۔ وہ سورت ہے سورۃ اخلاص، اور سورۃ اخلاص میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہے، اور اس سورت کی اتنی زیادہ فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلائی کہ اگر ایک مرتبہ سورۃ اخلاص کی تلاوت کر لی جائے تو اللہ تعالیٰ 1/3 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے، یعنی کہ 10 سپارے پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور اگر 3 مرتبہ سورۃ اخلاص کی تلاوت کر لی جائے تو اللہ تعالیٰ ایک مکمل قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ نے سورۃ اخلاص کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے، 21 ٹائمز آپ نے سورۃ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے۔ اس کے بھی شروع میں ہی آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ بنا بسم اللہ کے سورۃ اخلاص کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ یہ آپ نے دوسرا عمل کرنا ہے۔ دوستو، جو آپ نے تیسرا عمل کرنا ہے، یہ عمل، یہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کا وظیفہ ہے۔ ایک نام ہے رحمان اور دوسرا نام ہے رحیم۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کے ناموں سے پکارتا ہے تو اللہ رب العزت اپنے بندوں کی فریاد کو ضرور سنتا ہے۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ نے اللہ رب العزت کے ان 2 ناموں کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، یعنی کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے ان 2 ناموں کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ لیکن آپ نے ان دونوں ناموں کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے۔ یا رحمان یا رحیم یہ ایک ہو گیا، یا رحمان یا رحیم یہ 2 ہو گئے۔ اس طریقہ کار سے آپ نے 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے ان دونوں ناموں کو پڑھنا ہے۔ یہ 3 عمل آپ نے جمعۃ المبارک کے دن پڑھنے ہیں۔ چاہے تو انہیں ماہ شعبان کے پہلے جمعہ کو پڑھ لیں، دوسرے کو پڑھ لیں، تیسرے کو پڑھ لیں، یا ماہ شعبان میں جتنے بھی جمعے آئیں ان تمام جمعوں میں آپ یہ تینوں عمل، یہ تینوں وظائف پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا جی، جب آپ یہ تینوں وظائف پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود السلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے اور اپنے ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے۔ پھر آپ نے بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں مانگنی ہیں۔ جو بھی دعا مانگو گے یقین جانے کہ آپ کی دعا 7 آسمانوں کو چیرتی ہوئی عرش تک پہنچ جائے گی، اور اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں آپ کی دعاؤں کو ضرور قبول و منظور فرمائے گا۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، بڑا ہی آسان عمل ہے اور بڑا ہی فائدہ مند عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔